بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو مزید کسی امتحان میں ڈالا جائے، آپ کو مزید تکلیف دی جائے۔ میں سمجھوں گا میں نے جو اعلامیہ پیش کیا تھا وہ سارا خلاصہ تھا آج کے پروگرام کا۔ ایمانداری سے آپ نے بھی گفتگو میں سنتے ہوئے اپنے پر ضبط کیا، میری نظریں آپ پر تھیں اور میں بھی اپنے اوپر ضبط کر کے بیٹھا رہا، کنٹرول کرتا رہا اور سوچ رہے تھے حق نواز، اثار، اظہار، مختار، ضیاء الرحمن، اعظم طارق، علی شیر حیدری، شمس الرحمن، شعیب ندیم، عبدالغفور ندیم، 12,000 شہیدوں، آؤ آ کر کے ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں۔ آج یقیناً ان کی روحیں خوش ہیں اور یہ کنونشن سینٹر وہ بزرگ کہہ کر کے چلے گئے، کسی نے اس کو بھرا نہیں ہوگا۔ صحابہ کے سپاہیوں، تم نے صرف بھرا نہیں، تم نے اس کی در و دیواروں سے بھی کہلوا دیا، واہ صحابہ واہ۔ تم نے یہ بھی کہلوا دیا، یہاں سیاسی لوگ آتے ہوں گے، سیاست کرتے ہوں گے، یہاں کئی اور طبقوں کے لوگ آتے ہوں گے، وہ اپنے انداز میں کرتے ہوں گے، ہم تو دیوانے ہیں صحابہ کے، ہم نے صحابہ کی بات کرنا تھی۔ ایمانداری سے آج ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کہاں سے یہ آوازیں آ گئیں؟ ہم نے تو اندازے سے دعوت دی تھی، امید یقین نہیں تھا کہ یہ آئیں گے اور اس انداز کی گرجدار اور ایماندارانہ گفتگو کریں گے۔ یہ صحابہ کی کرامت ہے، مولانا حق نواز کا اخلاص ہے، شہداء کا مقدس خون ہے اور آپ حضرات کی استقامت ہے، اور اس استقامت کی وجہ سے آج کراچی سے لے کر کراچی، گلگت کے پہاڑوں سے لے کر ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے قافلے کاروان چلے اور یہاں آ کر کے خوبصورت گلدستہ سجا کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح مجھے یقین ہے، میں 1 سال سے آپ کو کہہ رہا تھا انشاءاللہ میری زندگی میں یہ بل منظور ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا رب نے ہمیں وہ دن دکھا دیا، انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب پاکستان کا ایوان بالا سینٹ بھی اس بل کا منظور کر کے دکھائے گا۔ میں مجلس علماء اسلام کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص مولانا عبدالرحمن معاویہ، ان کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ صرف زبانی شاباش نہیں
میں نے کل مولانا عبد الرحمن سے کہا تھا کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی انعام بھی دوں گا، اور میں انشاءاللہ انہیں انعام دوں گا اور میرے انعام سے وہ خوش بھی ہوں گے۔ میں آج کی پوری تقریب کے نقیب محفل، ہماری جماعت کے 2 صوبوں کے ذمہ داران مولانا اشرف طاہر صاحب، مولانا عطا محمد دشانی صاحب، انہوں نے جس خوبصورت انداز میں آج کے اس پروگرام کو اپنے خوبصورت الفاظ سے سجایا، آپ بھی خوش ہوئے، آنے والے ہمارے مہمان ان کے لیے خوبصورت الفاظ کہہ کر کے انہیں بھی خوش کر کے یہاں سے بھیجا۔ میں انہیں بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں۔ ہماری جماعت کے تمام ذمہ داران، جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب موجود ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب، مولانا امام اہل سنت کے برادر اصغر میرے عزیز حضرت مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب، اور مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر صوبوں کے ذمہ داران، کشمیر سے حضرت مولانا تصدق حسین صاحب اور مولانا عبد الوحید جلالی صاحب، بلوچستان سے مولانا رمضان مینگل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور ان کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہمارے بزرگ عالم دین سید چراغ الدین شاہ صاحب، جو اپنی بزرگی کے ساتھ شروع وقت سے لے کر اس وقت تک تشریف فرما رہے، ہماری جماعت کے اسلام آباد کے صدر حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا رب نواز طاہر صاحب، مولانا نعمان ضیاء صاحب، مولانا ریحان ضیاء فاروقی صاحب، اور گلگت بلتستان سے تشریف لائے ہوئے ہماری جماعت کے ذمہ داران مولانا بھائی حمایت اللہ صاحب پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے، میں نے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان تمام حضرات کا ایمانداری سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ نے جہاں وقت گزارا وہیں پر مجھے یہ بھی معلوم ہے اور مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، آپ بھوک کی حالت میں بیٹھے رہے، پیاسے بھی رہے، مگر پھر جب آپ کی بھوک اور پیاسی یاد آتی ہے تو پھر ہمیں بدر میں جانے والے صحابہ کرام، جنہوں نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بدر کے میدان کو گرما کر کے دکھایا تھا اور دشمن کو ذلت میں شکست سے دوچار کر کے دکھایا تھا، آج کی تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز اصحاب پیغمبر کے دشمن کو آنے والے وقت میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ بہت سارے حضرات سٹیج پہ موجود ہیں، ابھی مجھے آپ کا لحاظ ہے، آپ کا لحاظ ہے، ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، کسی کا نام نہ لیا گیا ہو وہ محسوس نہ کرے، مگر میں نے 2 نام ابھی آپ کے سامنے لینے ہیں۔ ہماری جماعت کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری حق و صداقت کی نشانی، جنہوں نے گزشتہ دنوں ان کی اہلیہ کی وفات ہونے کے باوجود انہوں نے اس عنوان کے اوپر نہ حالات کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا، اپنی تمام تر توانائیاں آج کے پروگرام کے لیے صرف کی، دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو ان کی آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے، انہیں صبر بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو باقی بھی رکھے۔ میں آج کے پروگرام میں حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جو
میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا ہماری جماعت کے اس وقت کے حقیقی جرنیل ثابت ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر ایثار القاسمی جرنیل تھے، اگر مولانا محمد اعظم طارق شہید جرنیل تھے، وہ اپنے وقت کے جرنیل تھے، اور آج کے وقت میں ہماری جماعت کے جرنیل مولانا اورنگزیب فاروقی ہیں۔ مجھے خوشی ہے جوانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے ہیرے دیے ہیں، اور میں ان ہیروں کو لے کر کے اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہوں، جس کے ساتھ اس طرح کی ٹیم ہوا کرتی ہے۔ ایسی جماعت کو، ایسی ٹیم کو دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ میں آپ سے شکریہ کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، آج آنے والوں نے حق ادا کر دیا۔ آج دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فکر کے ذمہ داران نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، ایمانداری سے انہوں نے ہم سے آگے بڑھ کر کے حق ادا کر دیا، اور ہمیں پتہ چل گیا صحابہ کسی ایک کے نہیں ہیں، صحابہ تمام مسلمانوں کے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بیماری کی حالت میں ہیں، آپریشن ہوا، ان کا پیغام تھا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب آج وفاق المدارس کا اجلاس ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ ان کی ہمدردیاں، ان کی محبتیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ہماری جماعت صرف ایک عنوان کے اوپر نہیں ہے، مدارس کا عنوان آئے گا، کسی سے پیچھے ہم نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں جب کوئی بلوائے گا ہم آپ کے کندھے کے ساتھ کندھے ملاتے بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتے بھی نظر آئیں گے۔ یہاں اعلان کر دیا گیا ہے، قاضی عبدالرشید صاحب وفاق المدارس کے ذمہ دار ہیں، وہ اعلان کر کے گئے ہیں، میں تائید کرتا ہوں، آنے والا جمعہ آپ حضرات خطبہ بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، ممبر و محراب کے ساتھ ہے۔ آنے والا جمعہ آپ نے جہاں جہاں آپ ہیں، آپ کی مسجد سے ایک ہی آواز آنی چاہیے، ہر مسجد سے آواز ایک ہی نکلنی چاہیے، عظمت اصحاب رسول کے عنوان پر آپ سے خوبصورت بات کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی گفتگویں ہوں گی اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا بل آپ بتائیں گے عوام کو اس کے حقائق کیا ہیں، اور اس کا راستہ روکنے والے ان کے اوپر سے آپ نے پردہ ہٹانا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے یہاں کہا گیا، ہم انشاءاللہ پہلی فرصت میں آنے والے ان تمام جماعتوں کے ذمہ داروں سے مل کر کے ایک اجلاس کریں گے، اس میں پھر مستقبل کے ہم انشاءاللہ فیصلے کریں گے۔ میں امید رکھوں گا جیسے آپ نے آج بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے، جب کل بھی آپ کو آواز دی جائے گی، مجھے امید نہیں یقین ہے آپ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے جب جہاں جس وقت آپ کو بلایا جائے گا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی ساتھی رہ گیا ہوگا، میں پھر معذرت کرتا ہوں۔ مفتی تنویر صاحب ہمارے راولپنڈی کے ذمہ دار، یہاں کے سارے ذمہ دار ہمارے، اسلام آباد پنڈی کی پوری جماعت مبارکباد کی مستحق ہے، اور باقی صوبوں کے بھی تمام ذمہ داران اپنی اپنی جگہوں سے محنت کر کے بڑی تعداد میں
ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھے جتنی بڑی تعداد میں علماء کرام، عوام کو جمع کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، گراؤنڈوں کو بھر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، مگر صرف علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی اور اتنا بڑا یہ کنونشن سینٹر کا حال اپنی وسعتوں کے باوجود آپ کو تنگ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے، وہ کراچی سے ہمارے دوست اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے تعلق رکھنے والے، میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر صحافی برادری کے دوسرے حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، میں شکریہ کے ساتھ ساتھ ان سے امید رکھوں گا کہ وہ جہاں ملک کے باقی مسائل کو میڈیا کے اوپر دکھاتے ہیں، یہ عظمت اصحاب رسول کے عنوان پر ہونے والا خوبصورت پروگرام جو پاکستان میں قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے متفقہ بل کی تائید کے لیے ہوا ہے، آپ اسے نشریاتی ادارے کے اوپر دکھائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، ہمارے دوستوں نے تحفظ ناموس اصحاب رسول و اہل بیت و ازواج مطہرات کے مقدس و مطہر عنوان کے اوپر آج کا یہ خوبصورت جو پروگرام کیا، اللہ اسے اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ، یہ حضرات جو طویل سفر کر کے آئے اور سارا دن بیٹھ کر کے تکلیف انہوں نے برداشت کی، بھوکے پیاسے رہے، اللہ ہمارے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم انہیں یہی کہیں گے ان اجریہ الا علی اللہ۔ اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم نصیب فرما دینا۔ اللہ، یقیناً ہمارے شہداء یقیناً ان کی روحیں خوش ہوں گی۔ اللہ، ہماری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، اور ہم جب اپنے شہداء کے سامنے جائیں سرخرو ہو کر کے جائیں۔ یہ اسباب کے درجے میں ایک محنت ہے، ہمارا پورا یقین ہے ان کو جتنا تحفظ تو نے دیا ہوا ہے، جو مرتبہ مقام ان کا تعین تو نے کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے، ہمارے بولنے سے مقام زیادہ نہیں ہوگا، ہم تو اپنی بات کر کے اپنی نسبت ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کل قیامت کا دن آئے، جب پوچھا جائے گا صحابہ سے محبت کرنے والا کون تھا، تو ہم وہاں سر اونچا کر کے کہہ دیں گے اللہ ہم بھی اس کام کے لیے تھے۔ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہمارے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ جن حضرات نے آج ہمارے ساتھ جس انداز میں محبت کا اظہار کیا، اللہ ان کی محبت کو قبول فرما کر ان سے اپنی شان کے مطابق تو محبت عطا فرما۔ تمام جماعتوں کے ذمہ داران آئے، مذہبی جماعتوں کے دو بڑے ذمہ داران مفتی عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جو اس بل کے محرک ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت بھی عطا فرما اور ان کی حفاظت بھی فرما۔ مفتی حبیب الرحمن صاحب جو 3 دن سے خانپور میں اپنے جلسے میں رات دن بیٹھے رہے، کل فارغ ہو کر کے وہاں سے چلے، آج پھر آ کر کے دیر تک بیٹھے رہے، اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک باقی رکھ دے۔ آج اس پروپیگنڈے کا بھی رد ہو گیا،
اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے تھے بس یہی ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی سرپرستی میں ہمیں اپنا اگلا سفر اپنی منزل کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قدم قدم پہ ان تمام کی حفاظت بھی فرما، آنے والے واپس جائیں گے، اللہ راستے میں حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، زندگی کی حفاظت فرما، برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے ملنے والے وفات پا گئے، اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ یقیناً یہ بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہماری برائیوں اور بدعمالیوں کی سزا ملا کرتی ہے۔ میں نے کل ہی پڑھا ام المومنین کا قول، انہوں نے فرمایا جہاں زنا ہوگا، شراب عام ہوگی، وہاں زلزلے آیا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے اپنے جرموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ پاکستان سمیت عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور تو نے وہ کر کے دکھا دیا کہ غالباً 48 گھنٹوں کے بعد ایک قرآن کا حافظ جس کا نام بھی عثمان ہے، اسے نکالا گیا، اور اس نے نکلتے ہی سورۃ بقرہ کی آیات اس کی زبان کے اوپر جاری تھی۔ یہ بھی تو نے بتلا دیا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ کئی کئی دن بھی ملبے کے نیچے دبا رہے، وہ زندہ رہا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ ہم سے دعاؤں کی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کی جائز حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب فرما اور عظمت والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔